أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہمارا موضوع اسلامی بیداری، اسلامک اویکننگ، تاریخ سے عبرت لینا اور اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات، عاشورائی تعلیمات اور کربلا کی تعلیمات کے سائے میں ڈھالنا. کل کے مجلس میں کچھ باتیں ادھوری رہ گئی تھیں. مناسب یہ ہے کہ ادھوری باتوں کو تکمیل کر دیا جائے، پھر جو وقت ہمارے پاس بچے گا اسی وقت میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کی بحث جو کل سے مربوط ہے آگے بڑھائیں. ہم نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے انتظار کیا اپنی نبوت کے اعلان کا. 3 وجوہات ہم نے بیان کی، اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں. حکمت الہیہ سے تمام تر واقفیت بشری عقل کا کام نہیں ہے. ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے علل الشرائع. شرائع یعنی شریعت میں جو چیزیں، جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کی علتیں کیا ہیں. علماء حاضر اس عنوان پر اعتراض کرتے ہیں کہ عنوان کافی نہیں ہے، تسامح ہے اس میں، اس عنوان میں تھوڑا بہت اشکال ہے. صحیح عنوان یہ ہونا چاہیے کہ حکم الشرائع، یعنی شریعت میں جو احکام ہیں اس کی حکمتیں کیا ہیں. اگر کہیں گے علت یعنی کاز، ریزن، تو وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جبکہ بہت سے احکام کی علتوں کو ہمارے یہاں بیان نہیں کی گئی ہیں. یہ بیان کیا گیا ہے کہ الخمر حرام لأنہ مسکر، شراب حرام ہے اس لیے کہ وہ مست کر دیتا ہے، انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے، سوچنے کی صلاحیت کو انسان سے نکال لیتا ہے. مگر اکثر احکام جو ہمارے پاس ہیں اس کی علت نہیں بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پر صبح کی نماز 2 رکعت کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ ظہر کی 4 رکعت کیوں؟ عصر کی 4 رکعت کیوں؟ مغرب کی 3 رکعت کیوں؟ عشاء کی 4 رکعت نہیں بیان کیا گیا ہے. یہاں پر یہ تو دور کی بات ہے، تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. حج پہ آپ جائیں گے انشاءاللہ، وہاں جیسے ہی آپ نے احرام کا لباس پہنا کچھ چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، محرمات. ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. خوشبو، عام حالات میں خوشبو کا سونگنا مستحب ہے. آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہو تو آپ خوشبو لگا کے جائیں، مستحب ہے. خود پیغمبر اسلام ایک مرتبہ تاریخ میں نقل ہے کہ وہ ابو ایوب انصاری کے یہاں مہمان تھے مدینے میں،
وہ 2 اسٹوری بلڈنگ تھی اس زمانے میں. پیغمبر اوپر رہا کرتے تھے, ابو ایوب انصاری کی فیملی نیچے. کھانا پکا کے وہ بھیجتی تھی, ابو ایوب انصاری کھانا پیغمبر کی خدمت میں پیش کرتے. جب کھانا ختم ہو جاتا تو برتن لے کے واپس جاتے. ایک مرتبہ کھانا لا کے رکھا تھا, جب واپس لے جانے کے لیے برتن اٹھایا, دیکھا کھانا پڑا ہوا ہے. ابو ایوب انصاری نے کچھ نہیں کہا. پیغمبر اسلام ہے, بڑے مہمان ہیں, بڑے لوگوں کو بڑے مہمانوں کا شرف ملتا ہے. تو یہ آدمی ایسا معمولی آدمی نہیں تھا, وہ ایوب انصاری تھے. کچھ نہیں کہا, مگر پیغمبر بھی تو حکیم ہے. پیغمبر نے کہا دیکھو کھانا بہت لذیذ تھا, چونکہ کھانے میں پیاز تھی, اور دیکھو پیاز بھی بہت اچھی چیز ہے, کھانا چاہیے, مگر میں چونکہ پبلک گیدرنگ کے لیے جا رہا ہوں, ایڈریس کرنے جا رہا ہوں, پیاز کھا کے پبلک میں جانا امیڈیٹلی یہ اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ دہن سے بدبو آتی ہے. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ پھر جا کے اپنی بیوی سے جھگڑا نہ کریں. ایسا کھانا بنا کے دے دیا پیغمبر کو, پیغمبر نے کھایا نہیں. مس انڈرسٹینڈنگ کو بھی دور کر رہے ہیں, احکام بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب پبلک گیدرنگ میں جانا, کسی سے ملنے جانا, تو اپنے ہر چیز کا خیال رکھنا, اس کی طبیعت کا بھی خیال رکھنا. تو خوشبو کا لگانا مستحب ہے, مگر جیسے آپ نے احرام کا لباس پہنا, تلبیہ کہا, محرم ہو گئے, تو خوشبو کا سونگنا حرام ہے. اب کیا فلسفہ تراشیں گے؟ یہ تو بات دور کی بات. اگر بدبو آ رہی ہے تو آپ بند نہیں کر سکتے اپنے ناک کو, کراہت کا اظہار نہیں کر سکتے. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے, اس کا فلسفہ نہیں بیان کیا گیا. تنہا ترین فلسفہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر حج میں, بالخصوص جو حج کے لیے جاتا ہے انسان, وہاں فلسفہ ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہے. وہاں پر اپنی عبودیت کو ثابت کرنا ہے کہ میں بندہ ہوں, میں بندہ ہوں. بندگی کا تقاضا یہ کہ جو کہا جائے وہ مان لیا جائے, چپ چاپ, نو ریزننگ, نو کوشچننگ, پوچھنا نہیں ہے کہ کیوں. اگر ہم نے پوچھا کیوں تو پھر بندگی سے خارج ہو گئے. یہ فلسفہ ہے. تو اکثر احکام جو بیان نہیں کیے گئے ہیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے یہ 3 وجوہات ہو سکتے ہیں, یہ وجوہات مطلب یہ کازز نہیں ہیں, علل نہیں ہیں, حکمتیں. تو کئی اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں جو ہماری سمجھ میں آئی ہیں. وہ 3 حکمتیں. ایک یہ کہ پیغمبر نے اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے جو سبب تھے, اسباب تھے, اس کا انتظار کیا. ایک ہم نے عرض کیا فائنینشیل سپورٹ, جناب خدیجہ نے پورا کیا. دوسرا پولیٹیکل انفلوئنس, جناب ابو طالب نے پورا کیا. تیسری ضرورت جس کو ہم نے ادھورا بحث کیا تھا وہ ہے طاقت. طاقت چاہیے, مسل پاور چاہیے. جب تک پاور نہ ہو, لاکھ آپ کا پولیٹیکل انفلوئنس ہو, لاکھ فائنینشیل سپورٹ ہو, آپ کا مشن آگے نہیں بڑھتا. کوئی بھی ایک طاقتور آ کے آپ کے مشن کو روک سکتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, یہ صرف تاریخی باتیں نہیں ہیں, اپنے زمانے میں اپلائی کیجئے گا. آپ کی مشن جو چلانا ہو تو اتنی 3 چیزوں کا خیال کیجئے ضرور. کسی ملک کو باقی رکھنا ہو تو 3 چیزیں بہت ضروری ہیں, ورنہ کوئی بھی آ کے اٹیک کر سکتا ہے, کوئی بھی آ کے انویٹ کر سکتا ہے. مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے. میں پولیٹیکل افیئرس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, اور نہ میں کوئی پولیٹیشین ہوں, نہ مجھے اتنے معلومات ہیں, مگر اتنا تو سمجھتا ہوں کہ بھائی کچھ امور ایسے ہوتے ہیں وہ نیشنل ہونے چاہیے. آپ سیکورٹی کو, کسی ملک کی سیکورٹی کو دوسروں کے حوالے کریں گے تو ملک نہیں رہے گا. ملک کسی بھی معاملے میں کمپرومائز کر سکتا ہے, سیکورٹی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر کرے گا تو پھر وہ ملک باقی نہیں رہے گا. پیغمبر اسلام نے طاقت کا انتظار کیا. ہم کہتے ہیں مولائے کائنات پیغمبر اسلام کے بازو تھے, مسل پاور. یہ کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی عقیدتی بات نہیں کر رہا ہوں چونکہ مولا سے ہمیں محبت ہے اس لیے میں کروں, نہیں, اپنی بات نہیں. دیکھیں تشیع, مکتب تشیع کی خوبی یہی ہے, دیکھیں ہمارا امتیاز یہی ہے کہ ہم اگر اپنی بات کو ثابت کرنے جاتے ہیں تو ہم اپنی کتابوں سے نہیں کرتے. اپنی بات کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہم مخالف کی کتابوں سے ثابت کریں گے. الحق ما شہدت بہ الاعداء, حق وہ ہے کہ جس کی دشمن گواہی دے. ہم بھی اپنے مخالف گروپ سے یہی کہتے ہیں, کوئی بھی ہو, کہ اگر ہماری بات کو ثابت کرنا چاہتے ہو, ہمارے لیے ثابت کرنا چاہتے ہو, تو جس طرح ہم تمہاری کتابوں سے حوالہ دے رہے ہیں تم ہماری کتابوں کا حوالہ دو, مان لیں گے.
نحن ابناء الدلیل نمیل حیث یمیل، ہم دلیل کے بچے ہیں، لاجک کے بچے ہیں، فلسفی کے بچے ہیں. جب کوئی لاجک بات آتی ہے، معقول بات آتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں. تاریخ میں کوئی ایک بات بتائیے ہمارے علماء کی، ایک بات جہاں پر لاجک ہو اور وہاں پر عقلی بات ہو علماء نے انکار کیا ہو. نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. تو ہم اہل تسنن کی کتابوں سے اور اتفاق سے ایسے مسائل، چونکہ تاریخ لکھنے والے وہی تھے، بادشاہت حکومت انہی کے ہاتھوں میں تھی، بہت سی کتابیں جو ہمارے علماء نے لکھا اس کو نظر آتش کر دیا گیا، ہمارے پاس وہ منابع موجود نہیں ہیں. تو انہی منابعوں سے ہم ثابت کریں گے کہ بھئی طاقت کون تھی، کون سی طاقت تھی. جذباتی بات نہیں کر رہے ہیں. جنگ بدر کا تذکرہ کیا میں نے. جنگ بدر میں نے عرض کیا کہ 1000 سے زائد دشمن تعداد میں، اسلحہ کے اعتبار سے بالکل لیس، ایک ایک کے پاس 2 اونٹ، 2 گھوڑے، کئی ویپن. یہاں پر 313 انکلوڈنگ 13 ایئرز 14 ایئرز ٹین ایجرز اور 70 ایئرز اینڈ ابو 70 ایئرز. پیغمبر نے وہاں پر سب کو، جو بوڑھے تھے، جو ضعیف العمر تھے، ہم کہتے ہیں ضعیف العمر تھے، ضعیف الایمان نہیں تھے، ضعیف العمر تھے، یعنی ان کی عمر بہت لمبی تھی، ان سے کہا کہ تم اپنی داڑھیوں کو خضاب لگاؤ، کمر کو کس لو، تاکہ دشمن دیکھے تو تمہیں بوڑھا نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے. پیغمبر نے پورا انتظام کیا. اب رپورٹ دیکھیے، میرے پاس موجود ہے ڈاکیومنٹ، مجلس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی تاریخ یعقوبی ہے جو اہل تسنن کا رائٹر ہے، سیرہ ابن ہشام ہے اہل تسنن کا رائٹر ہے. انہوں نے نام لکھے ہیں کہ جنگ بدر میں کون کون تھے. 313 نام یاد کرنا اس زمانے کی میموری کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. 313 کے نام لکھے ہیں کون کون تھے، اور کون کون پہلے فرنٹ لائن میں تھے، کون کون شہید ہوئے، کون کون بچ کے آئے. اور مخالفین کے نام بھی لکھے ہیں، کون کون آئے تھے، کون کون قتل کیے گئے، کون کون مارے گئے، کون کون اسیر ہوئے، سب کے نام لکھے ہیں. اور کس کو کس نے مارا، بہت توجہ چاہتا ہوں، کس کو کس نے مارا. دیکھیں یہاں کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، یہاں کوئی فضائل کے گوشے میں نہیں بیان کر رہا ہوں، ایک سنجیدگی کی گفتگو ہے. دیکھیں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یوں ہی نہیں کرتے. نحن ابناء الدلیل، ہم ریزننگ کے بچے ہیں، لاجک ہو تو مان لیں گے. لکھا ہے سیرہ ابن ہشام اور تاریخ یعقوبی میں کہ 70 لوگ ان کے مارے گئے، کفار قریش کے 70 لوگ مارے گئے. بھائی 1000 میں 70 لوگ، 313 ادھر ان کے مقابلے میں تو بڑی بات ہے. اس زمانے میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا. 70 لوگ مارے گئے، 70 اسیر ہوئے اور باقی سب بھاگ گئے. بڑی فتح. اب 70 میں لکھا ہے بالاتفاق، تھوڑا سا سلائٹ اختلاف ہے. کسی نے کہا 35 کو مولا کائنات نے قتل کیا، کسی نے کہا 36 کو، ایک کا اختلاف. اب 70 میں 35 کیا نسبت ہوتی ہے؟ 50%، اور سلائٹلی ابو 50%. مولا کائنات نے. اب رہی بات کیا دوسرے سب، ہم جب مولا کائنات کی شجاعت کا تذکرہ کرتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب حمزہ کی شجاعت نہیں تھی، اس کا ڈینائی نہیں کریں گے ہم. یا دوسرے مصعب بن عمیر ہیں، اچھے صحابی ہیں پیغمبر اسلام کے. ہم اگر اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں تو اس لیے بھی تعریف کرتے ہیں کہ اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بھی تو ہیں. میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں، اہل بیت علیہم السلام تو اہل بیت ہیں ہی. چلو مان لیں صحابی رسول بھی تو ہیں. صحابی کی کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں ہمارے برادران اہل تسنن؟ وہ فرماتے ہیں جس نے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یا ان کے زمانے میں رہے وہ صحابی، وہ بھی تو ہیں. چلے ہم صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں آپ کی کتابوں سے. اب ایک چیز گفتگو کرنے چاہ رہا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیے گا. کچھ صحابی ایسے تھے، محترم صحابی ایسے تھے جنہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا. یہ میں پھر جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے.
ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کتنے بڑے بیوقوف تھے، کتنے بڑے نہیں، اتنے بڑے بزدل بھی نہیں تھے، اتنے بڑے بیوقوف بھی نہیں تھے. کبھی بھی دشمن کو بیوقوف نہ سمجھیے. دشمن کو بیوقوفی سمجھنا خود بیوقوفی ہے. کبھی دشمن دیکھیے، دشمن کس کا دشمن؟ اگر بڑی شخصیت دشمن ہے تو اس کو کم مت سمجھیے. اتنی جرت تو ہے اس میں کہ بڑی شخصیت کی مخالفت کرے، تو بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا. ان کی شجاعت کی داد دینی چاہیے، ان کی جسارت کی داد دینی چاہیے. بھائی پیغمبر کا مقابلہ کر رہے ہو تو بڑا پتا چاہیے نا اس کے لیے. آسان کام نہیں ہے. بڑے بڑے کام کیے انہوں نے اپنی جگہ. کسی کو قتل نہیں کیا، نہ اتنے بزدل تھے اور نہ اتنے بیوقوف تھے. بیوقوف اس لیے نہیں کہ بڑے بڑے ماسٹر پلان کیے انہوں نے، تو بیوقوف نہیں. میں پوری کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں. بیوقوف تو نہیں. ڈپلومیسی، آج کی ڈپلومیسی ہار گئی. آج کے ڈپلومیٹس کو سبق لینا پڑے گا. اتنی بڑی ڈپلومیسی کی انہوں نے، تو بیوقوف نہیں ہے. ٹھیک، اتنے بزدل بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دور میں انہوں نے ہزاروں کو قتل کیا ہے. تو اتنے کمزور بھی نہیں ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ اتنی جنگوں میں ان کا نام نہیں آتا کسی کو قتل کیے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. میں اس وجہ کو بیان کرنے سے پہلے ایک واقعہ جو میں نے ڈاکیومنٹ دیکھا نہیں، سنا ہے ایک بزرگ سے. حیدرآباد میں، انڈین حیدرآباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی نہج البلاغہ پر. اس زمانے کے پریزیڈنٹ جو عبوری پریزیڈنٹ تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین تیلیا میں، وہ ایز اے چیف گیسٹ شریک تھے. کانفرنس کے بعد ایک بزرگ ہستی اہل تسنن کے عالم دین جناب ذاکر حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین پریزیڈنٹ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ایک بڑا کام کرنے جا رہا ہوں. خلیفہ دوم کے خطبات، ان کے خطوط اور ان کے سیئنگز کو میں جمع کر رہا ہوں. نہج البلاغہ کی کانفرنس ہوئی ہے، یہ بزرگ حضرت جا رہے ہیں اور چیف گیسٹ سے مل کے بات کر رہے ہیں کہ میں خلیفہ دوم کے خطوط، خطبات اور وزڈم ورڈز کو جمع کر رہا ہوں. تو جناب ڈاکٹر ذاکر حسین نے فوراً کہا، فوراً کام کیجئے، جلدی کیجئے، یہ نہج البلاغہ کے حق میں بڑی خدمت ہوگی. جب تک رات کے اندھیروں کو نہیں سمجھا جاتا، دن کے اجالے سمجھ میں نہیں آتے. کمپیئر کریں، تاریخ ہے، سب کچھ کھلی کھلی کتاب ہے. بیٹھ کے بات کریں گے پیسفل انوائرنمنٹ میں. ہمیں کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا ہے. تبرہ کا نام گالی گلوچ نہیں. میں بہت بے حد معذرت چاہتا ہوں کچھ لوگوں سے کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام سے ایک گالی سنائیے آپ. ان کی سیرت پہ چلنا چاہیے نا ہمیں. تبرہ اس کا نام نہیں ہے. دیکھیے، ہم لوگ کچھ ریڈ لائنز ہمارے یہاں معین کیے گئے ہیں. اس ریڈ لائن کو کراس کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم ریڈ لائن کو کراس نہیں کریں گے. اہل بیت سے مقدم نہیں ہوں گے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اور خدا، اہل بیت، قرآن، اس سے آگے مت بڑھیے. جو بھی آپ صاحب نظر ہیں، بہت بہترین آپ کا نظریہ ٹھیک ہے، مگر قرآن سے بڑھ کر نہیں، اہل بیت سے بڑھ کر نہیں، رسول سے بڑھ کر نہیں، خدا سے بڑھ کر نہیں، اس کی حدود میں. تو تبرہ ٹھیک ہے، مگر گالی گلوچ اس کو تبرہ نہیں کہتے. تبرہ کی کیٹیگری سے خارج ہے. بدترین چیز جو ہم کہہ سکتے تبرہ میں، وہ قرآن نے کہا ہے اور اہل بیت نے بھی زیارت عاشورہ میں، وہ ہے لعنت. اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں. ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ سب سے بڑی مذمت ہے. یعنی بیسٹ کنڈمنیشن اس لعنت. خدا نے بھی کیا ہے، ائمہ نے بھی کیا ہے، ہمیں یہی سکھایا ہے. ٹھیک. البتہ تبرہ کا مطلب شخص سے نہیں ہے. کبھی شخص سے تبرہ ہوتا ہے، یعنی پرسن سے. کبھی شخصیت سے تبرہ ہوتا ہے، اس کے کردار سے.
اگر ہم شخص سے تبرہ کرتے ہیں، اسی کے کردار کو اپناتے ہیں، تو ہم پر بھی تبرہ ہے۔ خدا کو کسی سے رشتہ کوئی دوستی نہیں ہے یا کسی سے دشمنی ہے نام سے کہ فلاں آدمی کا نام یہ ہے، اس لیے چونکہ اس کا نام یہ تھا لہذا وہ دشمنان اہل بیت میں سے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسی کھلی کتابیں ہیں تاریخ سے، دیکھیے شہداء کربلا میں بھی عثمان ایک نام ہے، نواب اربعہ میں بھی عثمان ایک نام ہے۔ یعنی نام سے خدا کو نفرت نہیں ہے۔ حر ابن یزید ریا ہے، تو نعوذ باللہ برے ہو گئے۔ نام سے اللہ کو نفرت نہیں ہے، نہ اہل بیت کو نفرت ہے، نہیں، کردار سے، کردار کی مذمت ہونی چاہیے۔ یعنی قیامت تک جو بھی یہ کردار کو اپنائے گا اس پر لعنت۔ برادر محترم نے بہت اچھا فرمایا کہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں۔ آج کے یزید کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آج کے شمر کو دیکھنا چاہتے ہیں، آج کے ابن زیاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر لعنت پڑتے ہیں۔ لعنت پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم بیزار ہیں، یعنی ہم وہ نہیں کریں گے جو وہ کرتے تھے، تو اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اتنے بیوقوف نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی ڈپلومیسی نے بتا دیا کہ بڑے ہوشیار تھے، بڑے چالاک تھے۔ اتنے کمزور بھی نہیں تھے، اس لیے کہ بعد میں ہزاروں کو قتل کیا، معلوم ہوا کہ کچھ ہے، یعنی ہاتھوں میں دم ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ کیوں نہیں قتل کیا؟ جو حضرات سید الشہداء کی زیارت کر چکے ہیں، خدا ان کی زیارت کو نصیب کرے، قبول کرے، اور جو حضرات ابھی نہیں جا چکے ہیں انشاءاللہ ہم سب کو، جو نہیں جا چکے ان کے لیے، جو جا چکے ان کے لیے بار بار انشاءاللہ زیارت نصیب کرے۔ گنبد پر آپ جا کے دیکھیں گے، نظر دوڑائیں گے تو پرچم کس رنگ کا ہے؟ سرخ رنگ کا، لال رنگ کا پرچم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب ٹریڈیشن میں جب بھی کسی کو قتل کیا جاتا یا شہید کیا جاتا اور اس کا بدلہ نہ لیا جاتا تو لال جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا وہاں پر، تاکہ معلوم ہو کہ اس کا بدلہ ابھی نہیں لیا گیا ہے، انتقام باقی ہے۔ تو معلوم ہے مختار نے کچھ نہیں کیا، اتنا بڑا کام نہیں کیا، بہت اچھا کام کیا ہمارے حق میں، مگر جو حق تھا وہ پورا بھی نہیں ہوا ہے۔ یعنی منتقم حقیقی پردہ غیب میں ہے، انتقام ابھی بڑا باقی ہے، بہت قریب ہے انشاءاللہ، بہت قریب ہے مجھے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی انتقام باقی ہے۔ عرب ٹریڈیشن اتنا اسٹرانگ تھا، بالخصوص اس زمانے میں۔ اب کے عرب تو ماشاءاللہ استحالہ ہو چکے ہیں، کنورٹ ہو چکے ہیں، اپنی عربیت کو بھی کھو دیا ان لوگوں نے۔ اسلام تو دور کی بات، عربیت بھی ختم ہو گئی، وہ غیرت بھی ختم ہو گئی۔ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اگر کوئی کسی نے قتل کیا، نام نوٹ کر لیا جاتا تھا اپنے ذہنوں میں، ہاں فلاں شخص نے فلاں جنگ میں فلاں وقت فلاں شخص کو مارا، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، اس کا انتقام باقی ہے۔ کچھ لوگ اتنے اسمارٹ تھے اور ان کو پیغمبر کے مشن پر اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ یہ کہاں تک جائے گی، کہ پورے عرب کو قبضہ کر لے گی یا نہیں کر لے گی، نہیں معلوم تھا کل کیا ہوگا، پتا نہیں۔ They wanted to be in safer side۔ اگر کل اسلام نعوذ باللہ شکست کھا جائے اور ہمارے مخالف جو کفار قریش ہیں وہ قابض ہو جائیں تو پھر چن چن کے انتقام لیا جائے گا۔ یہ ہمارا نام تو نہیں آنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہ پاگل تھے، نہ بیوقوف تھے، نہ اتنے کمزور تھے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، نہیں، بہت ہی ہوشیار تھے اپنے کاموں میں، بہت ہی ہوشیار تھے۔ یہ اپنی ہوشیاری ہے نا۔ معاویہ کی پالیسی اور مولا کائنات کی پالیسی میں یہی فرق ہے۔ لوگ آتے، معاویہ اپنے ایک سپاہی کو بھیجتا کہ جاؤ مولا کائنات کی فوج کی اسپائنگ کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اتنا ہدیہ۔ واپس آیا، کام پورا ہو گیا، ہدیہ اس نے دے دیا، سراہا، ویل ڈن۔ اس کے بعد کیا، اس کو قتل کر دو۔ ارے وہ تو گھبرا جاتا، بھائی میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کے لیے جاسوسی کی ہے، تو بھائی قتل کیوں؟ کہا میں نے جاسوسی کے پیسے دے دیے ہیں۔ قتل اس لیے کہ جس نے ان کی جاسوسی ہمارے لیے کی ہے وہ شخص کا کیا بھروسہ کہ ہماری جاسوسی ان کے لیے بھی کرے۔
لہذا جینے کا حق نہیں ہے. That's good point. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے یہاں کی روایتوں میں ہے کہ جو چغلخور ہوتا ہے, نمامی جو کرتا ہے, یعنی ایک کی بات کو دوسرے آپ سناتا ہے, اس کی غلطی کو ادھر سناتا ہے, اس کی غلطی ادھر دیتا ہے, اسے کہتے ہیں کہ اس کا بھروسہ مت کرو. اگر کسی نے کسی مومن کی برائی آپ کے سامنے کی تو عین ممکن ہے کہ آپ کی برائی اس کے سامنے بھی کرے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا, اس کی سچائی ختم ہو گئی, یعنی اس پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جاتا, پھر وہ عدالت میں ایز اے وٹنس نہیں بن سکتا. یہ تو طے شدہ بات ہے نا. تو ان لوگوں کی پالیسی بہت عمدہ تھی اپنے کام میں, مگر مکاری بہت زیادہ, اتنی مکاری کہ کس کو پیسوں سے خریدنا ہے, کس کو لالچ دینا ہے, کس کو دھمکی دینا ہے, سب کچھ کرتے تھے باقاعدہ. مولا کائنات کی خدمت میں آئے کچھ لوگ ہمدرد بن کے سجیشن لے کر کہ آقا, اچھے لوگ تھے, میں برے لوگ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ہمدردی کے ساتھ. انہوں نے کہا آقا دیکھیے معاویہ کتنا ہوشیار ہے, آپ کیوں نہیں ہوشیار ہوتے ہیں؟ تھوڑی دیر بیر کر لو نا, معاویہ کے خلاف مت جاؤ اس وقت, تھوڑا ادھر کام کوفے میں اس میں نپٹا لو کام کو, جب ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے معاویہ پر حملہ کریں گے. مولا نے جواب دیا کہ دیکھیے معاویہ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے, لولا التقى لكنت ادهى الناس. اگر تقوی نہ ہوتا, اگر تقوی واجب نہ ہوتا تو میں دنیا کا سب سے بڑا چالاک انسان ہوتا. کہ بغیر اصولوں پر پابندی کیے پالیسی کرنا بہت آسان ہے, حکومت کرنا بہت آسان ہے, مگر پرنسپلز کے تحت رہ کر تقوی کے دامن کو بچاتے ہوئے حکومت کرنا بہت دشوار ہے. اس کے لیے علی کا جگر چاہیے. ہر کوئی ہر کام کر لے, کوئی پابندی نہیں تو کوئی بھی کر سکتا. آج بھی دنیا میں ہی چل رہی ہے نا, ایک سیاست ایسی چل رہی ہے جو جھوٹ بولنا ان کے لیے تو واجب ہے, یعنی اس سیاست میں اگر جھوٹ نہ بولے تو پھر سیاست ہی کیا. اس لیے ہمارے ذہن میں جب بھی ہم کہتے ہیں سیاست پالیٹکس تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے, گندگی, جھوٹ, مکر, فریب, یہ جھوٹے اسماعیل, یہ سب ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. جبکہ پالیسی دو قسم کی ہے, ایک ہے ماوین پالیسی جس میں سب چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک ہے علوین پالیسی, مولا کائنات کی پالیسی, سیاست علوی. اس سیاست کو ہم اپنائیں گے جس میں تکلیف ہے, پرنسپلز کا پاس و لحاظ کرنا ہوگا, قربانیاں دینی ہوں گی, قربانیاں دینی ہو تو دیں گے مگر اصول کو نہیں توڑیں گے. سجیشن لے کر آئے تھوڑی دیر معاویہ کو ایکسپٹ کر لو ایز اے گورنر. مولا نے فرمایا کہ میں ایک لمحے کے لیے معاویہ کو ایز اے گورنر امضا کر دوں تو پھر علی نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے میں ظلم کو ریکگنائز کر دوں تو پھر علی نہیں. اس کے لیے چاہے جتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے, قیمت اہم نہیں ہے, اصول اہم ہے. یہ ہے فرق عزیزان محترم. میں وقت سے بہت آگے نکل چکا ہوں. بحث یہ کرنی ہے کہ بھائی جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے دشمن کا مقابلہ کیا. دشمن کون تھا اس وقت؟ کفار قریش. ہم ان سے سبق لینا چاہتے ہیں. آج دشمن کون ہے؟ دشمن کون ہے؟ نام تو ہر کوئی لے سکتا ہے. دشمن شناسی ایک علم ہے, ایک نالج ہے, ایک سائنس ہے کہ دشمن کو پہچاننا, جس طرح کہتے ہیں ڈاکٹرز, بیماری کو پہچاننا آدھا علاج ہے. بیماری نہ پہچانی جائے تو پھر علاج فائدہ نہیں. کبھی کبھی ہو سکتا وہی علاج زہر بن جائے. بھائی کچھ اور بیماری ہے, کچھ اور علاج چل رہا ہے. تو دشمن شناسی بھی بہت اہم ہے. ہمارے یہاں تصور کرتے ہیں, تھوڑا ادر تبرہ کرتے ہیں اہل تسنن کے خلاف. بھیا اہل تسنن کب ہمارے دشمن ہیں؟ خدا حفظ کرے تیجانی سماوی کو, انہوں نے کتاب لکھا الشیعہ ہم اہل السنہ, شیعہ ہی اہل سنت ہیں. بھیا ہم سب سنی ہو گئے. ایک کتاب لکھا, مستدل کتاب لکھا, موجود ہے, آپ انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکا اس کا, آن لائن اویلیبل, آپ پڑھیے. دلیلیں دی ہیں, پیش کی ہیں. اہل سنت کے معنی کیا ہے؟ جس نے سنت رسول پر عمل کیا. ہم سے زیادہ کوئی سنت رسول پر عمل کر رہا ہے؟ ہم بھی سنی ہیں. تو اہل سنت ہمارے دشمن نہیں ہے.
خامخواہ ہم لوگ دشمن تلاشی کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا, میں چھوٹا بچہ تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے مجلسوں میں برادران اہل تسنن شریک تھے. میں 2009 میں پونا میں مجلس پڑھا تھا, اشرف اول. وہاں پر میں نے دیکھا پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن یہ جو بہرا کمیونٹیز ہیں اور کچھ سنی حضرات, یہ لوگ شریک ہوتے تھے, دن بدن بڑھتے گئے. میں نے پوچھا یہ کیا سبب ہے جو روزانہ بڑھتے جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے جب آتے تھے وہ پہلے دیکھتے ہیں ذاکر کون ہے, جب دیکھتے ہیں بس اس طرف کی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ خاص بات نہیں آ رہی ہے, اتحاد کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, سب تبرہ اس طریقے کا رویہ جو عمل کیا جا رہا ہے تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں. اگر کوئی سافٹ بات ہوتی ہے تو وہ لوگ بڑھ جاتے ہیں. میں نے دیکھا دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں جب مسائل پڑ جاتے ہیں, دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. کیا پیغمبر کو اپنے سے مخصوص کرنا عقل مندی ہے؟ خدا کہہ رہا رحمتاً للعالمین اور ہم کہہ رہے پیغمبر ہمارے ہیں. امام کو کہا جاتا ہے امام و مبین, امام کائنات کا امام ہوتا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں یہ شیعوں کے امام. کنفائن کر رہے ہیں. یہ بھی طریقے کا ظلم ہے. امامت کو کنفائن کرنا, کہ ہمارے سیکٹیرین بنا دینا, یہ خود ایک ظلم ہے. بھائی حق ہے ہر انسان کو, میں نہیں کہہ رہا مسلمان کو, حق ہے ہر انسان کو کہ مجلس حسین میں شریک ہو. پتہ نہیں بر صغیر میں ایک اصطلاح ہے امام بارگاہ, امام باڑا کہتے تھے پہلے, امام باڑا. آج کل چونکہ ایرانی پرشین لینگویج کا انفلوئنس ہو رہا ہے, حسینیہ کہتے ہیں. جا کے بر صغیر میں دیکھیے امام باڑا ہوتا تھا, آج بھی بہت سے ہیں. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ چونکہ نان مسلمز کو مسجد میں آنا جائز نہیں تھا, لہٰذا مسجد کے پاس امام باڑا بناتے تھے تاکہ وہ بھی مجلس حسین میں شریک ہوں. ہمارے یہاں پتہ نہیں کون نان مسلم ہے, اس میں ہے کوئی؟ از اٹ ناٹ آور فالٹ؟ کون سی ایسی سیکریسی بحث کی جا رہی ہے, کون سی سیکریٹ بات ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اور کل یوٹیوب میں پتہ نہیں کہاں جائے گا. یہ سیکریسی ہے؟ اسلام میں کوئی سیکریسی کوئی معنی رکھتی ہے؟ پیغمبر اسلام اپنی بیڈ روم میں اپنی زوجہ سے بات کرتے ہیں تو حدیث بن کر آ گئی. اب کوئی اسلام میں سیکریسی ہے؟ کون سی سیکریسی ہے اسلام میں؟ ہمارے پاس چھپانے کے لیے ہے کیا؟ نتھنگ تو ہے. کیوں چھپائے؟ بھئی اس کو اوپن رکھیے. مجلس حسین, یعنی حسین امام ہے انسانیت کا, انسانیت کو بچایا ہے حسین نے, تو تمام انسانوں کا حق ہے کہ حسین کے پیغام کو سنیں, عمل کریں نہ کریں اس پر ہے. خدا رحمت کرے جوش ملی آبادی کو فرمایا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین. بیدار کس کو کون بیدار کرے گا؟ ہم نے کہا اسلامک اویکننگ بہتر ہوتا, شاید ہم کہتے کیا کہتے ہیں انسانی بیداری. انسان کو جھنجھوڑو, بیدار ہو جاؤ, تو مسلمان ہے. اہل بیت علیہ السلام, امام ظاہراً امام ششم کا قول ہے, امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام قول ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے کلام کو, ہماری احادیث کو دشمن کے سامنے بیان کیا جائے, جن کے ضمیر پاک ہیں, ابھی انسانیت باقی ہے, ان کے سامنے بیان کیا جائے, دنیا کے سامنے بیان کیا جائے, لَتَّبَعُونَا لَوْ عُلِمَ مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا. این جملہ تھے, اگر ہمارے کلام کی خوبیوں کو کوئی پہچان لے تو فوراً اتباع کرے گا, پیروی کرے گا. کلام کو پہچانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے. تو ہم عام کریں گے پیغام کو تو ہماری میجارٹی ہوگی. دنیا غلط پیغام کو بیوٹیفائی کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے کہ ہمارے پاس حق ہے. ہم اچھے پیغام کو بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور کہتے ہیں ہمارے پاس حق ہے. کون مانے؟ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نان مسلم رہے, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نان شیعہ رہے, ہم چاہتے ہیں کہ سب شیعہ ہو جائیں. وار سے نہیں, تلوار سے نہیں, لڑکے نہیں, ہمارے اخلاق سے. کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم, تم دائی بنو, دعوت دینے والے بنو اسلام کی طرف, بغیر السنتکم, زبان سے نہیں, اپنے کردار سے. تمہارا کردار ان کو بلائے, تمہارا بیہیویئر ان کو بلائے. اسلام کی کامیابیوں کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ اسلام کردار سازی کا نام ہے. کردار سے اسلام پھیلا ہے, تلوار سے نہیں. اسلام میں ڈیفنس ہے, افینس
نہیں ہے. یہاں تک کہتے ہیں جنگ خیبر, کچھ لوگ بحث کرتے ہیں آفینس ہے, میں ثابت کروں گا یہ بھی ڈیفینس ہے. آفینس نہیں ہے, ڈیفینس ہے. یعنی ہم لوگ تلوار کے بلبوتے پر, اب دیکھیں یہ بھی ایک بحث ہے کہ کربلا میں جو طاقت ہمارے پاس موجود تھی, جو حسین کے لشکر والوں کے پاس جو طاقت موجود تھی, ایک ہزاروں کا مقابلہ کر سکتا تھا. آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ یہ عقیدہ ہے نا, انہوں نے تاریخ میں بتایا بھی ہے. دیکھیں جنگ بدر میں مولا کائنات نے کتنوں کو قتل کیا؟ 35 اور 36. تو یہ ادل دلیل, فلسفے میں کہتے ہیں ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعہ, بہترین دلیل کسی کے پوزیبل ہونے کی یہ ہے کہ وہ ہو کے دکھا دے. بھائی سورج پوزیبل ہے, سورج نکل چکا ہے, دیکھ چکا ہے, تو پوزیبل ہونے کی بحث نہیں ہے. آپ دیکھ چکے ہیں, آ چکا ہے, اب پوزیبلٹی کی بحث نہیں ہوگی. تو بھائی یہ لوگ کر چکے ہیں, اتنی شجاعت کی جوہر دکھا چکے ہیں. پھر دشمنان اہل بیت جو کربلا میں تھے ان کی قتل ہونے کی تعداد کم کیوں ہے؟ یہ سوال نہیں ہے کیا آپ نے آپ سے کبھی سوال کیوں تعداد کم ہے؟ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, ایک جملہ. شمر سینے پر سوار ہے, مولا حسین ہے, آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے, پورے سب شہید ہو چکے ہیں, کوئی نہیں ہے. اب حسین شمر کی ہدایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حقانیت کے لیے بس ایک ہی دلیل کافی ہے. میں نے عرض کیا کہ کسی کو حق سمجھنے کے لیے, زندگی بدلنے کے لیے لمبی لمبی آیتوں کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے. ایک آیت انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہے. ایک حدیث, ایک واقعہ, ایک تاریخی واقعہ انسان کو جھجوڑنے کے لیے کافی ہے. مولا حسین پوچھتے ہیں کون ہے؟ من الذی ارتقیت, کون ہے جو میرے سینے پر سوار ہے؟ جو بھی سوار ہے بڑی عظیم جگہ پر سوار ہے. گفتگو چل رہی ہے, اب وہ ڈائلاگ پڑھیے, ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے پڑھیے اس ڈائلاگ. شمر کہتا میں شمر ہوں. مولا کہتے ہیں, پوچھتے ہیں مولا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میں امام ہوں؟ کہتا بے شک. کیا تو نہیں جانتا کہ میں زہرا کا بیٹا ہوں؟ کہا بے شک. کیا تو نہیں جانتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ کہا بے شک. تو نہیں جانتا کہ میں رسول کا نواسا ہوں؟ بے شک. گفتگو چل رہی ہے. مولا پوچھتے ہیں کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے کیا یہ ممکن ہے؟ تو کہتا ہے مجھے رہ کی حکومت کا وعدہ دیا گیا ہے. تو کہتا ہے میں باغات اس میں دوں گا مدینے میں. وہ کہتا ہے وہ مجھے ملک رائے عظیم ہے. مولا دیکھیں ٹیسٹ, مولا کو بچنا نہیں چاہتے. دیکھیں الدنیا بعدک العفا, مولا علی اکبر کی شہادت کے بعد مولا نے فرمایا دنیا میرے لیے بیٹے کی شہادت کے بعد کچھ نہیں ہے. اب دنیا میں جینے کا مزہ نہیں ہے. اب امام جینا چاہتے ہیں؟ نہیں, امام ہدایت کرنا چاہتے ہیں. کس کی ہدایت کر رہے ہیں؟ شمر کو بھی ہدایت کرنا چاہتے ہیں, آخری اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں. پوچھتے ہیں اگر میں جنت میں باغ دے دوں جو ملک رائے سے بڑا عظیم ہے, کیا تم مجھے چھوڑ دے گا؟ شمر نے نہیں کہا کہ جنت, کیا یقین کہ آپ جنت میں دو گے؟ نہیں, اس کو یقین تھا کہ جب سیدہ شباب اہل جنہ کہہ رہا ہے تو دے گا. شمر کو اتنا یقین تھا. شمر نے پوچھا جنت تو قرض ہے, مجھے کیا چاہیے؟ امام کون ہے؟ امام وہ ہے جب شمر سینے پر سوار تھا تو اس شمر کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں. یہ شمر کی بدبختی ہے. شمر بھی, میں ایک بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں عزیزو, شمر بھی اگر چاہتا تو حر بن سکتا تھا. امام کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. اگر شمر حر بن کے آ جاتا تو امام گلے سے لگاتے, مگر یہ شمر کی بدبختی ہے. امام نے آخری لمحات میں بھی نصیحت فرمائی. عاشور کا خطبہ موجود ہے, کتابوں میں درج ہے. نصیحت فرمائی کہ ساقی کوثر کا بیٹا میں سقی ابن سقی ہوں. تم نے میرے اکبر کو شہید کیا, تم نے میرا محمد کو شہید کیا, تم نے قاسم کو شہید کیا, تم نے میرے عباس کو شہید کیا. اب کوئی نہیں ہے, اب بھی تم میں سے اگر توبہ کر لے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جو اس طریقے کی دعویٰ کر رہی ہے, بس حسین ہے اور بس کوئی نہیں. اور قیامت تک کوئی ایسا جری نہیں پیدا ہوگا جو اس ہنگام میں کربلا میں یہ خطبہ دے کہ اب بھی کوئی تم میں سے توبہ کر لے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں.
جب کوئی جنبش نہیں ہوئی تو امام نے عجیب جملہ فرمایا، ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ میں حرام غذا جا کے تمہاری رگوں میں حرام خون دوڑا دیا۔ اب امام کی نصیحت تم پر اثر نہیں کرے گی، میں پورا قرآن بھی پڑھ لوں تم پر اثر نہیں کرے گی، حرام غذا پہنچ چکی ہے، باتیں رہ گئی ہیں، وقت گزر رہا ہے۔ آج 6 محرم کے مسائل پڑھیں گے۔ حسین کی حقانیت کی عمدہ ترین اور محکم ترین دلیل یہ ہے کہ حسین نے 6 ماہ کو میدان میں بھیجا، اس سے بڑی دلیل نہیں ہے کربلا میں۔ انسانیت، اگر کوئی دیکھیں 2 ایسے ویپن کو استعمال کیا حسین نے جو اپنی حقانیت کو ثابت کرنے میں منفرد ہے۔ ایک جناب علی اکبر کو میدان میں بھیجا جو ہم شبیہ رسول ہیں، ہم شبیہ رسول کو بھیج کے بتا دیا دنیا والوں کو دیکھو جو ہمارا مخالف ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، اگر مسلمان ہوتا تو رسول کی شکل کو دیکھ کر رک جاتا، تو معلوم ہوا کہ مسلمان نہیں ہے، برچی کا پھل لگایا، شہید کر دیا، تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دوسرے ویپن کو حسین نے پیش کر کے بتایا کہ دیکھو میرا دشمن انسان نہیں ہو سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ جب بھی کوئی بھی انسان ہو بلا مذہب و ملت کی کوئی لحاظ نہ کرے، بلا لحاظ مذہب و ملت، ہندو مسلمان سکھ عیسائی کوئی بھی ہو، اگر بچہ کوئی ہو پیاس سے بلکتا ہو، بھوکا مر رہا ہو، وہاں پانی پلانے کے لیے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بیٹا بتاؤ تمہارا مذہب کیا، ایک انسانی فطرت کی بات ہے۔ بچہ جب پیاس سے بلکتا ہے تو فوراً کوئی بھی انسان ہو وہ پانی لے کر آگے بڑھتا ہے۔ مگر کربلا میں کیا ہوا؟ حسین نے اس ویپن کو پیش کر کے ثابت کر دیا کہ دیکھو ہمارا دشمن انسان نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا۔ کوفے والوں نے کوئی روایت لکھی، یزید کے لشکر والوں نے کوئی روایت لکھی، چاہنے والوں نے کوئی روایت لکھی، علی اصغر کی شہادت کے سلسلے میں کئی روایتیں ملتی ہیں، مگر مختار کے قیام نے ایک عجیب بات کو ثابت کر دیا کہ دشمن کے زبانی دشمن کے کرتوتوں کو اگل کے رکھ دیا۔ مختار کے کارناموں میں سے ایک اہم کارنامہ یہ تھا کہ جب بھی کسی قاتل کو پکڑتے تو پہلے خود نیچے بیٹھ جاتے تخت سے اتر کے اور اس قاتل سے کہتے بتا تیرا جرم کیا ہے، جو تو نے کیا وہ بتا دے۔ جب قاتل اقرار کرتا اپنے جرم کو بتاتا تاکہ مختار چاہتے تھے کہ تاریخ میں ثبت ہو جائے، خوب روتے تھے مختار اور پھر قاتل کو سزا دیتے تھے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص مختار کی بارگاہ سے مدینہ جاتا ہے اور امام چہرم سے ملاقات کرتا ہے۔ امام چہرم پوچھتے ہیں، جب مختار کے حالات سنائے جاتے ہیں پوچھتے ہیں امام کہ بتاؤ، ایک قاتل کا بتایا جاتا ہے، یہ مولا عباس کے قاتل پکڑا گیا، مولا قاسم کے قاتل کو سزا دی گئی، مولا عنو محمد کے قاتل کو مار دیا گیا، ایک ایک کا نام سناتے مولا کچھ نہیں کہتے، آخر میں پوچھتے ہیں بتاؤ شمر کا کیا ہوا؟ بتا دیا جاتا ہے کہ مولا شمر کو بھی سزا ہو گئی، تو پھر پوچھتے ہیں ہرملا کا کیا ہوا؟ بار بار پوچھتے ہرملا کا کیا ہوا؟ تو اس نے پوچھا آقا یہ ہرملا کے بعد بار بار نام کیوں لے رہے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں حضرات سن سکو تو سنو، امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی قاتل کسی بھی شہید کو شہید کیا ہے بس وہ شہادت عظیم ہے، ہر ایک شہادت ہمارے لیے عظیم ہے، مگر ہرملا نے جو تیر چلایا علی اصغر کے گلے پر، یہ تیر علی اصغر کے گلے پر نہیں آل محمد کے دلوں پر تھے، یہ تیر پورے آل محمد کے دلوں پر چل گئی، آل محمد کا دل کباب ہو گیا۔ بتاؤ ہرملا کو سزا ملی کہ نہیں؟ وہ شخص دوڑ کے آتا ہے مختار کی بارگاہ میں، ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ ہرملا کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، مختار زمین پر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہرملا بتا تو نے کیا ظلم کیا کربلا کے میدان میں؟ ہرملا کہتا ہے امیر مجھے معاف کر دے، میں نہیں بتا سکتا، اصرار پڑا۔ ہرملا کہتا ہے کہ میرے
چلہ کمان میں 7 تیر تھے، 4 تیر خطا پر گئے، 4 تیر میں نہیں مار سکا، 3 تیر 3 الگ الگ جگہوں پر پیوست ہوئے۔ مختار پوچھتے ہیں کہ میرا بتا وہ 3 تیر کہاں کہاں تو نے چلائے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے اس ملعون، وہ ملعون کہتا ہے کہ امیر ایک تیر کو میں نے مشق سکینہ سے پیوست کیا، جب عباس پانی لے کر جا رہے تھے، عباس کی امید مشق سکینہ تھی، میں نے مشق سے تیر پیوست کیا، پانی بہا تو اب عباس خیموں کی طرف نہیں مقتل کی طرف لوٹے۔ ایک تیر مشق سکینہ سے پیوست ہوا۔ مختار پوچھتے بتا دوسرا تیر؟ وہ کہتا امیر رہنے دے۔ ایک مرتبہ پوچھتے نہیں تجھے کہنا ہوگا، اور میرا کہتا ہے کہ دوسرا تیر جب حسین گھوڑے پتہ سنبھل سکے، سر کو اٹھایا تو سینے سے پیوست ہوا، خون کا فوارہ ابلا، باز آیا زہرا کا نام گھوڑے سے گرا۔ اب مختار پوچھتے ہیں اے حرملا یہ تیرا تیسرا تیر کہاں پر لگا، تو نے کہاں چلایا؟ حرملا کہتا امیر تم نہیں سن سکو گے۔ مختار کہتے نہیں تجھے کہنا ہوگا۔ حرملا کہتا ہے کہ ڈھنڈا سا بدل لے کر حسین امام حجت کے لیے آئے تھے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اختا کلام الحسین، تو میں نے پوچھا اے عمر سعد باپ کے کام کو تمام کروں یا بیٹے کے؟ تو عمر سعد نے کہا بیٹے کے کام کو تمام کر دے، باپ خود تو خود مر جائے گا۔ حسین 2 مرتبہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور تیسری مرتبہ شہادت پائی ہے۔ ایک مرتبہ وہ جب علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب آواز سنی علی اکبر کے اپنے کعبہ سے تو کہا دنیا بعد کلافا، اب حسین مر گیا، اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور دوسری وفات حسین کی اس وقت ہوئی جب علی اصغر اپنے ہاتھوں میں بلک کے رہ گئے۔ اب حسین جیے تو کس کے سہارے تھے؟ اب حسین اس دنیا میں نہیں۔ تیسری مرتبہ حسین نے شہادت پائی۔ میں کہوں گا آقا اپنے بیٹے کو پانی پلانے کی طرف سے لائے تھے، آقا جبات کے پاس کیسے جائیں گے؟ عجب نہیں حسین یہ آواز دے، تبھی تو میں کہہ کے جا رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ قدم آگے بڑھتے اور کچھ قدم پیچھے ہٹتے، رباب کو کیسے جواب دے؟ اصغر کو رباب کے حوالے یوں نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، بار الہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس عزاداری کا، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، مزید نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں عزاداران امام مظلوم میں شمار فرما، سربازان امام زمانہ میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ بار الہ مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کو فراہم فرما، ہم سب کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ جو حضرات اس وقت زائرین وہاں پہنچ چکے ہیں ان کی جان مال آبرو عزت محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ ممالک اسلامیہ میں جو دشمنوں کا قبضہ ہے پروردگارہ انہیں نیست و نابود فرما، صالحین کی حکومت قائم فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام اور دشمنان مکتب اہل بیت علیہ السلام کو نیست و نابود فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے ائمہ معصومین کا، تجھے واسطہ ہے اس عزاداری کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، تیرے ولی خاص امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین